جی یقیناً یہ پکڑے جانے چاہیے جو نہیں چاہتے کہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں رہے، یقیناً ان لوگوں نے مارے ہوں گے۔ کون ہیں وہ لوگ؟ اور ہمارے کارکن جو ہیں، اب یہ آئیڈینٹیفائی جو ہے دہشت گردی اس کو بھی کہیں گے، ٹارگٹ کلنگ کو بھی ان کو کرنا بہت مشکل ہے۔ یاسمین صاحبہ اگر آپ اپنے 400 لوگوں کے قاتل نہیں پکڑ سکتے شہر کراچی میں، حکومت، چیف منسٹری، پولیس، ایڈمنسٹریٹو، ہوم منسٹری، فورسز ہونے کے باوجود، تو پھر میں کیسے ایکسپیکٹ کروں کہ آپ کہیں اور کو کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ حل کر لیں گے؟ یہ ایک لاجیکل میرا سوال بن رہا ہے۔ if I'm out of context پلیز مجھے بتا دیجئے۔ نہیں یقیناً آپ کا بالکل بات ٹھیک ہے، لیکن حکومت دیکھیں اپنی سی پوری اس طرح کوشش کر رہی ہے کہ صدر پاکستان خود کراچی کے حالات پہ خصوصی توجہ دیتے ہیں، سب کے علم میں ہے، میڈیا نیوز پہ بھی بہت یہ چیزیں آتی رہتی ہیں، ان پہ خصوصی توجہ دے رہے ہیں، لیکن اتنا کمپلیکس ایشو ہے، جیسے کہا گیا کہ واٹر پی ہے، پروفیشنل ڈیوائیڈز ہیں، پولیٹیکل ڈیوائیڈز ہیں، زمینوں کے کوئی مسائل ہیں۔ کراچی میں ایک امیر صوبہ ہے، ایک امیر شہر ہے، تو بہت سارے انٹرسٹ ہیں، ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، اور ان انٹرسٹ کو ختم کرنے کے لیے پولیٹیکل پروسیس اور پولیٹیکل حل ہی بہترین حل ہے۔ فوج کے آنے سے یا ایک دفعہ بہت زیادہ کوئی کرنے سے، اس قسم کا کلین اپ کرنے سے یہ چیزیں پھر آتی ہیں۔ ان کا دیر پا حل یہی ہے کہ پولیٹیکل فورسز بیٹھیں، پولیٹیکل حل نکالیں جو قابل قبول ہو تمام جماعتوں کو، لیکن اس میں حکومت کو سپورٹ چاہیے ہوگی پولیٹیکل پارٹیز کی۔ میں ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتی ہوں۔ I am going to talk to سید حیدر علی شاہ صاحب اور صدیق الفاروق صاحب، یہ اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں، کتنا اور سپورٹ چاہیے، کس کا سپورٹ چاہیے، کہاں سے آئے گا یہ سپورٹ؟ ویلکم بیک ناظرین۔ سید حیدر علی شاہ صاحب، آپ کا کیا موقف ہے ان باتوں پر؟ دیکھو جی، میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ شاید کمزور ترین حکومت ہے پاکستان کی، اور جو حالات بہت خطرناک ہے، دہشت گردی ہے، یہ سب کچھ سامنے ہے۔ لیکن میں 4 نے 4.5 سال گزار دیے۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ ملٹری بیوروکریسی یا سول بیوروکریسی ایجنسیوں نے ابھی وہ پاور و اختیار پارلیمنٹ کو دی نہیں، نہ وہ دینا چاہتی ہے، کیونکہ وہ اس حکومت کو یا اس جمہوری لوگوں کو وہ اتنے میچور نہیں سمجھتے کہ وہ ان جو فیصلے ہیں ان میں شامل کریں۔ میں خود بھی اس کے جو بھی ہمارے فیصلے ہوئے ہیں انٹرنل سیکورٹی میں یا ایکسٹرنل سیکورٹی میں صاحب بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس میں کبھی بھی ہمارے پارلیمنٹ کا وہ حصہ نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، ہم قرارداد بھی پاس کرتے ہیں، ہم ترامیم بھی کرتے ہیں، چاہے وہ سوات کے بارے میں ہو، چاہے کسی کے بارے میں ہو، لیکن میں صاف سمجھتا ہوں کہ وہ تمام اسی فوج اور اسی ایجنسیوں کے جو امام ہوتا ہے اور اسی کی جو اس کا جو پسند اور ناپسند ہوتا ہے، اسی پہ ہمیں آخر میں تمام بحث کے بعد اسی کو کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جمہوریت پلے اگر پولے، اور تمام پارٹیاں چونکہ میچور ہو چکی ہے، تو اب تمام ایجنسیوں کو اور ملٹری بیوروکریسی کو اور جو سول بیوروکریسی کو اس کو دل سے تسلیم کرنا چاہیے کہ ایک جمہوری ملک ہے اور جمہوریت ہی کے ذریعے سے چلنا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ملٹری بیوروکریسی حکومت 10 سال تک چلاتی ہے، پھر جب وہ تک جاتی ہے تو ایک مخصوص وقت کے لیے 3-4 سال کے لیے وہ جمہوری قوتوں کو بدنام کرنے کے لیے اس کو دے دیتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے اپنی بھی بہت ساری کمزوریاں ہیں بے شمار، ہم کر سکتے تھے، بہت کچھ کر سکتے تھے جو ہم نے نہیں کیا۔ ہم PIAT کر سکتے تھے، ہم سٹیل ملٹری کر سکتے تھے، ہم کم سے کم کرپشن کو کم کر سکتے تھے۔ شاہ صاحب ایک چھوٹا سا نقطہ اٹھانا چاہوں گی، معذرت کے ساتھ، میں قطع کلامی معاف، یہ چیزیں ٹھیک تھیں جب آپ لوگوں کو دی گئی تھیں، آپ ٹھیک نہیں کر سکتے تھے، آپ مزید ٹھیک کر سکتے تھے، لیکن سب کے سب جو ہیں وہ خسارے میں جا چکے ہیں اب۔ نہیں، میں تو کہتا ہوں ہماری اتنی کمزوریاں، یہ بہت ساری چیزیں ہم کر سکتے تھے۔ دیکھو جی، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، پیٹرول کی قیمتیں بڑی ہے، لیوی ہم نے لگائے ہیں، ہم صوبوں کو پیسے دے رہے ہیں، تو بجائے اس کی کہ ہم صوبوں کو 40 ارب روپے، پنجاب کو ہم 40 ارب روپے دے رہے ہیں اور مفت میں بدنام وفاقی حکومت ہو رہی ہے، تو کم از کم اگر حکومت یہ لیوی ٹیکس ختم کرے تو صوبوں کو پیسے نہ جائے اور عوام پہ بوجھ کم ہو۔ لیکن یہ حکومت کی بہت ساری کمزوریاں ہیں جو اس پہ سوچتی نہیں ہے، اور اس کو ان لوگوں کے حوالے نہیں کرتی، کیونکہ سٹینڈنگ کمیٹی جو ہماری ہے
جو ریکمنڈیشن ہے اس پہ عمل نہیں ہوتی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ شاید کمزور ترین حکومت ہے جو کہ کوalition ہے, اس لیے کہ اس کی بہت ساری مجبوریاں بھی ہیں, لیکن اس نے اگر بحیثیت پارلیمنٹیرین میں کہتا ہوں کہ اس نے بہت سے اچھے کام بھی کیے ہیں, بہت سارے اچھے ترامیم بھی لائے ہیں. اس نے کانسٹیٹیوشن بھی بحال کیا ہے اور عورتوں کے تحفظ کے بارے میں اور مینارٹی کے بارے میں بحیثیت پارلیمنٹ اچھا کام ہوا ہے, لیکن بحیثیت حکومت میں جانتا ہوں کہ حکومت کی ناکامی اس میں کافی ہے. جی صدیق الفاروق صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کمزور ترین حکومت ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے پروسیس بھی کی ہم بات نہیں کر رہے کہ پروسیس خدا نہ خواستہ ڈسرپٹ کریں یا چلے نا, لیکن سوال یہ بات ہے بنتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے گورنمنٹ اس کی نہیں نظر آ رہی. جی میں یہ عرض کروں گا, یہ جو آپ نے کہا فوج, دیکھیں جب کوئی آدمی کسی کے گردن پر چھری رکھ دی جائے اور کچھ نہ ہو تو وہ کہتے ہیں شیطان سے بھی مدد مانگتا ہے, تو فوج تو ہماری اپنی فوج ہے. شاہ صاحب نے بڑے طریقے سے حکومت کی ناکامیاں گنوا دی ہیں, لیکن یہ حکومت کہتے ہیں کمزور ہے. حکومت اور ریاست کمزور نہیں ہوتی, یہ لوگ کمزور ہوتے ہیں. اگر حکمرانوں کے اپنے مفاد نہ ہوں. کدھر کی باتیں کرتے ہیں, آپ کی پنجاب گورنمنٹ کی بات کریں نا, 65% تو آپ کی پنجاب گورنمنٹ ہے. اگر وہ کامیاب ہے تو پھر اگر وہ ناکام ہے تو یہ ہے یہ آپ کیوں قبول نہیں کرتے کہ اگر وفاق کی حکومت کامیاب ہے تو ناکام ہے تو پنجاب ہی ناکام ہے نا کسی جگہ پہ, کس جگہ پہ لوگ خوش ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ میری بات سن لیں. آپ کو معذرت سے میں آپ کی عزت اور احترام کرتا ہوں, آپ نے کہا پیسے جاتے ہیں 40 ارب پنجاب میں, تو پیسے سندھ کو نہیں جاتے, پیسے خیبر پختونخوا کو نہیں جاتے, پیسے بلوچستان کو. یہ نہ کریں, یہ نہ بات کریں. بات اس وقت وفاق کی اور ریاست پاکستان کی ہو رہی ہے. ذرا ایک منٹ رک جائیں اور میں صوبوں کی بات نہ کریں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب انٹرنل ایکسٹرنل سیکیورٹی جو ہے عوام پہ 8 روپے یار یہ یہاں بات ہی نہیں ہے, اور حیدر علی شاہ صاحب یہ یہاں بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ سردار آصف احمد علی صاحب نے جو باتیں کی اور جو آپ نے باتیں کی کراچی کے حوالے سے اور کچھ اور حوالوں سے, یہ باتیں درست ہیں. تو پھر کیا صدر پاکستان جو پیپلز پارٹی کے کو چیئرپرسن ہیں, انہوں نے اس حوالے سے ساری جماعتوں کو اعتماد میں لیا؟ خدا کی قسم اگر اعتماد میں لیتے مسلم لیگ نون آگے بڑھ کر ان کا ساتھ دیتی. کس حوالے سے اب پونے 5 سال کے بعد نہیں کہ یہ صورتحال ہے. 400 کارکن پیپلز پارٹی کے قتل ہو گئے ہیں. وہاں کا وزیر سنیں نا, مرکزی وزیر داخلہ نہیں جانتا, صوبائی وزیر ہوم منسٹر نہیں جانتا کون قتل کر رہا ہے. اور جو باتیں سردار آصف احمد علی صاحب نے کہی ہیں وہ اگر درست ہیں تو اس حوالے سے کیا انہوں نے اعتماد میں لیا اور کیا انہوں نے کہا کہ ہمارا ساتھ دیں, ہم اس کراچی کو صاف کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, عوام کو جو ہے تحفظ دینا چاہتے ہیں. جو لوگ اپنی پارٹی کے لوگوں کو تحفظ نہیں دے سکے, جو آپ نے بھی سوال ہے, وہ اور کسی کو کیا تحفظ دیں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اپنے ایسے ذاتی اور مال کے مفادات ہیں. میری بہن یاسمین رحمان نے کہا پیسہ نہیں خرچ ہوا. گلگت بلتستان اور جناب آزاد کشمیر کے الیکشنوں میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسوں سے ووٹ خریدے گئے, اور آج وہی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے کہ بین الاقوامی اداروں نے ان پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے. گھوسٹ جو ہے وہ کارڈ سامنے آ گئے ہیں, انہوں نے اس پیسے کو مس یوز کیا, پیسہ جمع کر رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ان کے سامنے پاکستان اور اس کے مفادات ہوتے تو یقین کیجئے جو پارلیمنٹ نے 4 دفعہ نہیں 5 دفعہ ان کو قراردادیں, ان کو فارمولے دیے, یہ اس پر عمل درآمد کرتے ہیں. حیدر علی صاحب کہتے ہیں فوج نہیں کرنے دیتی. اس حوالے سے کیا انہوں نے ہمیں اعتماد میں لیا؟ کیا پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جب ان کے پاس اختیارات؟ ایک سیکنڈ میں عرض کر رہا ہوں سردار صاحب, یہ مجھے بتائیے گا یہ جو بات ہے یہ اعتماد میں لینا اور نہ لینا, میں خالی یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا پارلیمنٹ سے بھی واک آؤٹ ہوا ہے, احتجاج بھی ہو رہا ہے, وہ حیدر علی شاہ صاحب بھی لیویز کے حوالے سے چیخ رہے ہیں, لیکن کیا اس بات سے آپ ایگری کریں گے کہ ایک جمہوری حکومت اگر ڈیلیور کرانا چاہے تو وہ کون سی پاکستان فوج ہوتی ہے ملک کی جو کام نہیں کرنے دیتی؟ بھائی میری تو بالکل سمجھ سے یہ بات بالا تر ہے, عجیب فوج ہے پھر ہماری. جی دیکھیں جاسمین, بات یہ ہے جو پیپلز پارٹی کی جو 400 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں, میں بی بی یاسمین صاحبہ کو یہ عرض کروں گا اگر وہ قادر میمن ان کے کولیگ ہیں ایم این اے ہیں ان سے پوچھ لیں, قادر پٹیل یا نبیل گبول ایم این اے ہیں ان سے پوچھ لیں, اور سب لسٹیں آپ کو دے دیں گے جو یہ کام کرتے ہیں ان کے علاقوں میں. باقی رہا معاملہ کہ فوج کا ادھر آنا یا نہ آنا,
یہ ایک آئینی معاملہ ہے. صدیق صاحب جانتے ہیں اس بات کو, وکیل ہیں ماشاءاللہ, کہ اگر وفاقی حکومت آرمی کو ان ایڈ آف سول پاور بلائے یا کوئی صوبائی حکومت بلائے تو آرمی کا یہ آئینی فرض ہے کہ وہاں پہنچے. اور فرنٹیئر میں بہت دفعہ ایسے ہوا ہے, جب دہشت گردی ہوتی ہے اور فرنٹیئر کی حکومت محسوس کرتی ہے کہ اسے ضرورت ہے. سردار صاحب ایک پوائنٹ دیجئے گا, ٹھیک ہے, آپ ایگری, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان ایڈ آف سول پاور ان کو بلانا چاہیے, یہ سوٹ کرتا ہے ان کو؟ شاہ صاحب آپ کی تو پارٹی کا اپنا, حیدر علی شاہ صاحب آپ کی پارٹی کے تو اپنے لوگ 100 دفعہ چیخ چکے ہیں کہ فوج کو بلاؤ اور فوج کو کراچی میں بلاؤ اور ایسے کرو اور ویسے. اچھا, ان کی لائن ہی ڈراپ ہو گئی. اور سارے لوگ, شاہی سید سمیت سب لوگ کہتے ہیں فوج, لیکن یاسمین صاحبہ آپ کیا کہتی ہیں اگر یہ معاملات کنٹرول نہ ہوئے تو پھر ان حالات میں آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے پیپلز پارٹی کی؟ جی جیسمین, یقیناً یہ اسٹریٹجی ہے کہ کراچی کے حالات کو پولیس, رینجرز, پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل بیٹھ کے کنٹرول کریں, اور یقیناً اس میں میں سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ کا اپنا انفراسٹرکچر کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں, یہ جو کہہ دینا کہ جی میں اپنی بہن کی باتوں پر استغفر اللہ کر رہا ہوں. نہیں صدیق الفاروق صاحب, میں اس چیز پہ اگر آپ اجازت دیں تو ضرور استغفر اللہ کروں. میں ضرور, مجھے ایک, میری اپنی بہن دو باتیں آپ پورا ٹائم لیں, 2 باتیں میں کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں میں اپنی بہن سے کہتا ہوں ایک سوال کا جواب ساتھ دے دیں. بات یہ ہے کہ اگر یا تو یہ مجرموں کے ساتھ ہیں ان کی حکومت, یاسمین رحمان تو بہت اعلیٰ خاتون ہے, یا ان کے حکمران جو ہیں وہ مجرموں کے ساتھ ہیں یا نااہل ہیں. اگر یہ مجرموں کے ساتھ ہیں تو پھر ان کو سزا ملنی چاہیے مجرموں جیسی, اور اگر نااہل ہیں تو پھر چھوڑ دیں, یہ کام آپ کے کرنے کا نہیں ہے. یاسمین صاحبہ اسٹریٹجی اسپیکر فاروق صاحب آپ پلیز, نہیں پہلے ان کو ٹالرنس کا سکھائیں, کیونکہ یہ حکومت کولیشن پارٹنرز ایسے نہیں ہے کہ یہ تو اتنے انٹالرنٹ ہیں کہ یہ تو ابھی مجھے بات میری شروع ہوتی ہے تو یہ کاٹنا شروع ہو جاتی ہے. یہ کیسے حکومت پنجاب کی چلا رہے ہوں گے؟ اسی سے ظاہر ہو رہا ہے کہ کتنی انٹالرنس ہے ان میں. تو نہیں, انہوں نے جو خاص طور پہ حکومت کے حوالے سے کوئی پیسے کے بار بار الزام لگائے, دیٹس ویری ویری انفارچونیٹ, آؤٹ آف کانٹیکسٹ یہ بات کر رہے ہیں بالکل. تو میں اس کا جواب ضرور دوں گی کہ 40 ارب تندوروں میں جھونک دیے گئے, کسی کو ایک روٹی نصیب نہیں ہوئی. ان کا فوڈ سٹیمپ پروگرام چیلنج کرتا ہوں, چیلنج 40 ارب کی بات آپ نے کی ہے, چیلنج کرتا ہوں, چیلنج کرتا ہوں, انہوں نے وہ بانٹے, اس بات کو چیلنج کرتا ہوں 40 ارب والے فگر کو, اپنے سٹیمپ بانٹے. وہ پروگرام ان کا بالکل 1 مہینے میں ہے ڈاؤن دا ڈرین چلا گیا. اتنی مس مینجمنٹ ہے اور اتنی مائکرو مینجمنٹ ہے چیف منسٹر کے حوالے سے. وہ ٹھیک بات کر رہی ہیں آپ, یاسمین صاحبہ وہ آپ ٹھیک کر رہی ہیں, سپیس نہیں ہے, بٹ پھر بھی میں معذرت کے ساتھ وقت ختم ہو جاتا ہے, اسی نوٹ پر اختتام کروں گی کہ اس پہ ہم بات کریں کہ جی اسٹریٹجی کیا ہے. لیٹس اسیوم کہ یہ حالات ہم سے قابو نہیں ہو رہے, اب کرنا کیا ہے, آگے کیسے بڑھنا ہے. رائٹ ٹو می ناظرین, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.